بارہ مرتبہ پڑھیے لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اپنے تمام صغیرہ و کبیرہ گناہوں سے سچی پکی توبہ کرتے ہوئے اس عزم کے ساتھ، اس پختہ ارادے کے ساتھ کہ اب ہم آئندہ اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھیں گے، 12 مرتبہ پڑھیے استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ نحمده ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين ثم آمين، بجاه سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم۔ درود پاک پڑھی، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد بن عبد اللہ، ما ضاق امر الا وفرجه اللہ، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد، اللهم صل عليه وآله وسلم وأذهب حزن قلبي في الدنيا والآخرة، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب الخلق العظيم وعلى آله وصحبه وسلم، صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني، يا رحمة للعالمين، يا شفيع المذنبين، يا خاتم النبيين، يا سيد المرسلين، يا نبي الله، يا حبيب الله، يا نور الله، يا رسول الله، نويت سنة الاعتكاف لله تعالی۔ اللہ رب العالمین ہم سب کی
حاضری قبول منظور فرمائے۔ قرآن پاک کے نور کے صدقے میں اللہ تعالی ہم سب کی اور تمام مسلمان ہمارے بھائیوں اور بہنوں کی تمام بیماریاں، تمام پریشانیاں، تمام مصیبتیں، آفتیں، بلائیں، وبائیں دور فرمائے۔ آج انشاءاللہ تعالی درس کا آغاز سورہ فیل سے ہوگا۔ سورہ فیل مکی صورت ہے۔ ہجرت سے پہلے اس سورہ مبارکہ کا نزول ہوا۔ قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 105 ہے اور نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 19 ہے۔ اس میں 5 آیتیں ہیں اور 1 رکوع ہے۔ فیل عربی میں ہاتھی کو کہتے ہیں، چونکہ ابرہہ بادشاہ ہاتھیوں کی بہت بڑی فوج لے کر آیا اور اس نے مکہ مکرمہ پر اور خانہ کعبہ پر حملہ کرنے کی کوشش کی، ارادہ کیا۔ اس سورہ مبارکہ میں اس کی تباہی کا ذکر ہے، اور چونکہ وہ ہاتھی لے کر آیا تھا اس لیے انہیں یعنی اس کے لشکر کو اصحاب الفیل کہا گیا، ہاتھی والے۔ تو اسی مناسبت سے اس سورہ مبارکہ کا نام الفیل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اے محبوب کیا آپ نے نہ دیکھا آپ کے رب نے ان ہاتھی والوں کا کیا حال کیا۔ یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے پہلے ہوا اور تقریباً 50 دن پہلے یا 55 دن پہلے ہوا، لیکن یہاں پر فرمایا گیا اے محبوب کیا آپ نے نہ دیکھا آپ کے رب نے ان ہاتھی والوں کا کیا حال کیا۔ عربی کا یہ انداز ہے، جب یہ بات کہی جائے تو اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ آپ نے ضرور دیکھا۔ تو یہ واقعہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے پہلے کا ہے، تو یہ فرمانا اس نسبت سے ہے، اس مناسبت سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو ماضی بھی دکھا دیا اور جو اولین ہے اس کا بھی اللہ نے اپنے محبوب کو علم دیا، اور جو آخرین ہے اس کا بھی اللہ نے اپنے محبوب کو علم عطا فرمایا۔ نہ صرف علم عطا فرمایا بلکہ اللہ نے اپنے محبوب کو ماضی، حال، مستقبل دکھا دیا۔ جیسے آپ جانتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب معراج تشریف لے گئے اور آپ نے جنتیوں کو دیکھا، آپ نے جہنمیوں کو ملاحظہ فرمایا۔ تو سوال یہ ہے کہ جنتی تو قیامت کے میدان میں جب فیصلہ ہو جائے گا پھر جنت میں جائیں گے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کو بھرا ہوا دیکھا اور جنتیوں کو اپنے اپنے مقام میں دیکھا۔ تو اللہ نے اپنے محبوب کو فیوچر، مستقبل کا علم بھی دیا اور مستقبل اپنے محبوب کو دکھا بھی دیا۔ اصحاب فیل کا واقعہ کیا ہے، اس کے بارے میں یہ فرمایا کہ ہاتھی والوں سے مراد ابرہہ ہے اور اس کا لشکر ہے۔ ابرہہ یمن اور حبشہ کا بادشاہ تھا،
اس نے یمن میں ایک علاقہ ہے جس کو صنعاء کہتے ہیں، اس علاقے میں ایک کنیسہ یعنی عبادت خانہ بنایا تھا، اور وہ چاہتا تھا کہ حج کرنے والے بجائے مکہ مکرمہ کے یہیں آئیں اور اسی کنیسہ عبادت خانے کا طواف کریں۔ یعنی اس نے یہ دیکھا کہ پورے عرب سے لوگ جو ہے خانہ کعبہ آتے ہیں، مکہ مکرمہ آتے ہیں، خاص طور پر حج کے موقع پر، تو اس سے مکہ مکرمہ کے رہنے والوں کی اچھی خاصی آمدنی ہے اور بہت اچھا ان کا بزنس ہے۔ تو اس نے یہ چاہا کہ لوگ خانہ کعبہ کی طرف نہ جائیں، بلکہ یمن میں جو صنعاء کا مقام ہے اس مقام پر جو اس نے عبادت خانہ بنایا، لوگ وہاں پر آئیں، طواف کریں، اسی کا حج کریں۔ عرب کے لوگوں کو یہ بات بہت شاق گزری، انہیں بڑا افسوس ہوا، بڑا دکھ ہوا۔ قبیلہ بنی کنانہ کے ایک شخص نے اپنا احتجاج ریکارڈ کرایا، یعنی اس نے ایک ایسا کام کیا جس سے مقصد یہ تھا کہ ابرہہ کو یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ عرب کے لوگ اسے برداشت نہیں کر سکیں گے۔ تو ایک شخص موقع پا کر یمن گیا، اور یہ آپ جانتے ہیں کہ جو کفار مکہ تھے، اہل مکہ جو تھے، ان کے سال میں 2 سفر ہوتے تھے، جیسے سورہ قریش میں بھی آ رہا ہے۔ ایک سفر جو ہے وہ یمن کی طرف ہوتا بزنس کے لیے، اور ایک سفر ان کا شام کی طرف ہوتا۔ تو جب اہل مکہ میں سے لوگ گئے ہوں گے یمن، تو وہاں ایک شخص کو موقع ملا، وہ صنعاء گیا، اور ابرہہ نے جو عبادت خانہ بنایا تھا وہ وہاں گیا اور اس نے قضائے حاجت کی اور اس کو نجاست سے آلودہ کر دیا۔ اس پر ابرہہ کو بہت طیش آیا، غصہ آیا، اور اس نے کعبے کو ڈھانے کی قسم کھائی، اور اس ارادے سے اپنا لشکر لے کر، جس میں بہت سے ہاتھی تھے، وہ لے کر آیا۔ یہ جو ہاتھیوں کی فوج لے کر آیا تھا، اس میں جو ہاتھیوں کا یوں سمجھ لیجئے کہ سربراہ تھا، یا یوں سمجھ لیجئے کہ ہاتھیوں کی فوج کا جو کمانڈر تھا، یہ کمانڈر کا لفظ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ابرہہ نے ہاتھیوں کو ایسی ٹریننگ دی تھی کہ وہ ہاتھی فوجیوں کی طرح لڑتے تھے، حملہ کرتے تھے، لوگوں کو قتل کرتے تھے۔ تو ان ہاتھیوں میں جو سب سے زیادہ ہاتھی ٹریننگ یافتہ تھا، اس کا نام تھا محمود، اور وہ ہاتھی بہت عظیم الجثہ تھا، یعنی بہت لمبا چوڑا تھا، اور ایسا لگتا تھا جیسے وہ چلتا تھا تو ایسا محسوس ہوتا جیسے کوئی پہاڑ چل رہا ہے۔ اس ہاتھی کا نام محمود تھا۔ ابرہہ نے مکہ مکرمہ کے قریب پہنچ کر اہل مکہ کے جانور قید کر لیے۔ ان جانوروں میں 200 اونٹ حضرت سیدنا عبد المطلب کے بھی تھے، وہ لے لیے اس نے۔ حضرت سیدنا عبد المطلب جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جان ہیں، وہ ابرہہ کے پاس آئے۔ حضرت عبد المطلب کو اللہ تعالیٰ نے ایسا روب عطا فرمایا کہ بڑے سے بڑا دشمن آپ کو دیکھ کر مروب ہو جاتا۔ تو جب حضرت عبد المطلب ابرہہ کے پاس گئے تو وہ آپ کی تعظیم میں خوف کے مارے کھڑا ہو گیا، یعنی اس پر ایک ہیبت طاری ہوئی۔ اس نے آپ کی تعظیم کی اور اپنے پاس بٹھایا اور پوچھا کہ آپ کیوں آئے ہیں؟ آپ نے فرمایا میرے آنے کا مقصد یہ ہے
کہ میرے اونٹ آپ واپس کر دیں، میرے اونٹ واپس کیے جائیں۔ ابرہہ نے کہا مجھے بہت تعجب ہوتا ہے کہ میں خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے آیا ہوں، شہید کرنے کے لیے آیا ہوں، اور وہ تمہارا اور تمہارے باپ داداؤں کا معظم اور محترم مقام ہے، تم اس کے لیے تو کچھ نہیں کہتے، اور اے عبد المطلب تمہیں اپنے اونٹوں کی فکر ہے، اپنے اونٹوں کے لیے کہتے ہو۔ آپ نے فرمایا میں اونٹوں ہی کا مالک ہوں، انہی کے لیے کہتا ہوں، اور کعبے کا جو مالک ہے وہ خود اس کی حفاظت فرمائے گا۔ ابرہہ نے آپ کے 200 اونٹ واپس کر دیے۔ حضرت عبد المطلب نے قریش کو حال سنایا، اور پھر آپ نے انہیں مشورہ دیا، یعنی اہل مکہ کو آپ نے مشورہ دیا کہ وہ مکے کو چھوڑ دیں، اللہ کا عذاب آنے والا ہے۔ آپ نے فرمایا مکہ چھوڑ کر پہاڑوں میں نکل جائیں، پہاڑوں کی گھاٹیوں اور چوٹیوں پر پناہ گزین ہوں۔ چنانچہ قریش نے ایسا ہی کیا۔ حضرت عبد المطلب نے خانہ کعبہ کے دروازے پر پہنچ کر خانہ کعبہ پکڑ کر، یعنی خانہ کعبہ کے دروازے کو پکڑ کر اللہ کی بارگاہ میں کعبے کی حفاظت کے لیے دعا کی، اور آپ نے یہ دعا کی کہ اے مالک و مولا، اے پروردگار، یہ لشکر ہماری طاقت سے بہت زیادہ ہے، پورے مکہ شریف میں جو آبادی تھی اس آبادی سے تو زیادہ وہ ہاتھی لے کر آئے تھے، تو اتنے بڑے لشکر کا مقابلہ کیسے ہو؟ اور ہاتھی سے لڑنے کے لیے ایک عام فوجی ہاتھی سے کیسے لڑ سکتا ہے؟ اور عربوں نے ہاتھی دیکھے بھی نہیں تھے، تو اتنی بڑی فوج سے وہ مقابلہ کیسے کرتے؟ تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے مالک و مولا، تو ہماری مدد فرما اور تو خانہ کعبہ کی حفاظت فرما۔ دعا سے فارغ ہو کر آپ اپنی قوم کی طرف چلے گئے۔ ابرہہ نے صبح سویرے ہی اپنے لشکروں کو تیار کیا۔ اب ابرہہ نے جو سب سے زیادہ محنت کی تھی اپنے ہاتھیوں کو فوجی بنانے کے لیے، تو سب سے زیادہ اس نے ہاتھیوں کا جو سربراہ تھا، یعنی محمود جو ہاتھی تھا، اس کو سب سے زیادہ اس نے ٹریننگ دی تھی۔ لیکن صبح ایسا ہوا کہ اس کا جو بڑا ہاتھی تھا وہ چلنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اگر اسے کسی اور طرف چلاتے تو وہ چلتا، لیکن خانہ کعبہ کی طرف چلاتے تو وہ رک جاتا اور بیٹھ جاتا۔ تو اب اس ہاتھی کو مارا جا رہا تھا، اور کوشش کی جا رہی تھی کہ یہ ہاتھی جو ہے یہ خانہ کعبہ کی طرف چلے۔ اللہ تعالیٰ نے چھوٹے چھوٹے پرندے ان پر بھیجے، جو چھوٹے چھوٹے پتھر گراتے تھے، باریک باریک کنکریاں، یعنی پرندوں کا سائز بھی بہت چھوٹا تھا۔ ان کی چونچ کتنی چھوٹی ہوگی، ان کے پنجے کتنے چھوٹے ہوں گے۔ ہر پرندہ 3 کنکریاں لے کر آتا، ایک چونچ میں اور 2 پنجوں میں، اور وہ پھر کنکری مارتا، جس سے یہ پورا لشکر ہلاک ہو گیا۔ اللہ نے اس کنکری میں کیا پاور پیدا کی کہ ہاتھی کے اوپر فوجی بیٹھا ہے، اور فوجی نے لوہے کی ٹوپی پہنی ہے، لوہے کا لباس پہنا ہے، وہ کنکری اس فوجی کے سر پر گرتی، اس فوجی کے 2 ٹکڑے کرتی، ہاتھی کے 2 ٹکڑے کرتی اور زمین میں چلی جاتی۔ اللہ نے اس طریقے سے اس لشکر کو ہلاک و برباد کیا۔
یہ پرندوں کی جو فوجیں آئی تھیں یہ سمندر کی طرف سے آئیں، اور ہر ایک کے پاس 3 کنکریاں تھیں، 2 دونوں پاؤں میں پنجوں میں اور 1 منقار میں یعنی چونچ میں۔ جس پر وہ پرندے کنکریاں چھوڑتے وہ کنکری اس کی لوہے کی ٹوپی کو توڑ کر سر سے نکل کر جسم کو چیر کر ہاتھی میں گزر کر زمین میں پہنچتی۔ ہر کنکری پر مرنے والے کا نام لکھا تھا، تو جس کا نام لکھا تھا وہ اس کنکری سے ہلاک ہوا۔ جس سال واقعہ یہ ہوا اسی سال، یعنی اس واقعے کے تقریباً 50 دن کے بعد یا 55 دن کے بعد حبیب خدا سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اے محبوب کیا آپ نے نہ دیکھا آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا، ان کا کیا حال کیا؟ یعنی اے محبوب آپ نے ضرور دیکھا، آپ اس واقعے کو ضرور جانتے ہیں، آپ لوگوں کو بھی یہ واقعہ سنا دیں۔ اور اہل مکہ اس واقعے کو جانتے ہیں، انہیں آپ یہ سمجھائیں کہ اے اہل مکہ اگر تم کفر اختیار کرو گے اور اللہ کے نبی و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں آؤ گے تو تمہاری جتنی بھی طاقتیں ہوں اللہ تعالیٰ کا تم مقابلہ نہیں کر سکتے، تم ہلاک و برباد ہوگے۔ پھر ایسا ہی ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و صحابہ کرام ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے، اور پھر سن 2 ہجری میں بدر کے مقام پر کفار مکہ اور مسلمانوں کی جنگ ہوئی، اور بڑے بڑے کافر سردار مارے گئے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے پرندوں سے، چھوٹے چھوٹے پرندوں سے، چھوٹی چھوٹی کنکریوں سے ابرہہ کے لشکر کو ہلاک کیا، اسی طرح بدر کے موقع پر مسلمانوں کی تعداد صرف 313 تھی، 8 تلواریں تھیں، 6 زرہیں تھیں یعنی 6 لوہے کی جیکٹ تھیں، 2 گھوڑے تھے، اور اتنے کم اسلحے سے صحابہ کرام نے کافروں کے پرخچے اڑا دیے۔ اور ابو جہل جو کئی لوگوں کے پہرے میں اور باڈی گارڈز کے درمیان تھا، اسے اللہ تعالیٰ نے 2 چھوٹے چھوٹے بچوں سے ہلاک فرمایا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ غزوہ بدر کے موقع پر میں نے سوچا کہ میں دیکھوں میرے دائیں طرف کون ہے، کیونکہ جنگ کے موقع پر دائیں اور بائیں کوئی بہادر فوجی ہو تو تعاون رہتا ہے۔ آپ نے خیال کیا کہ اگر کسی کافر نے مجھ پر حملہ کیا، کافروں نے گھیر لیا، تو دائیں بائیں اگر بہادر اور قوی فوجی ہوں گے تو میرے مددگار ہوں گے۔ تو آپ کہتے ہیں میں نے دائیں طرف دیکھا تو ایک چھوٹا بچہ میرے دائیں طرف تھا، میں نے بائیں طرف دیکھا تو وہاں بھی چھوٹا بچہ تھا۔ تو میرے دل میں خیال گزرا کاش میرے دائیں اور بائیں طرف 2 جوان ہوتے قوی تو مجھے اچھا ہوتا۔ آپ کہتے ہیں میں ابھی یہ سوچ ہی رہا تھا کہ دائیں طرف کے بچے نے میرے کان میں آ کر راز کے انداز میں مجھ سے پوچھا ابو جہل کہاں ہے؟ تو میں نے کہا اے بچے تمہیں ابو جہل سے کیا کام ہے؟ تو اس بچے نے کہا چچا جان مجھے اسے قتل کرنا ہے، یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ ہے۔ تو آپ کہتے ہیں کہ میں نے کہا وہ تو بہت پہرے میں ہے، اور میں نے اشارہ کیا، پھر کہا دیکھو یہ فوجیوں کا پہرا نظر آتا ہے، اس کے بیچ میں ابو جہل ہے۔
تو آپ کہتے ہیں جیسے ہی میں نے کہا وہ فوراً شیر کی طرح جھپٹا اور ننھی تلوار لے کر اس طرف بھاگا۔ اب کہتے ہیں جو بائیں طرف بچہ تھا اس نے بھی میرے کان میں یہی سوال کیا، جب میں نے اسے بتایا تو وہ بھی بھاگا۔ آپ کہتے ہیں وہ جو میں پہلے سوچ رہا تھا اس پر مجھے شرمندگی ہوئی۔ میں نے کہا یہ بچے دونوں طرف ہیں، کتنے بہادر ہیں۔ تو یہ دونوں بچے گئے اور جو چاروں طرف فوجیوں کا پہرا تھا، فوجیوں کے ٹانگوں کے بیچ میں سے وہ سرکل میں دائرے میں داخل ہوئے اور ابو جہل پر حملہ کیا اور حملہ کر کے اسی دائرے سے باہر نکلے۔ اس میں سے ایک بچے پر کافروں نے حملہ کیا اور ان کا بازو جو ہے وہ شہید ہو گیا، ابو جہل مارا گیا۔ اس واقعے میں درس یہ ہے کہ اسلام کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اگر بڑی بڑی طاقتیں اسلام کا ساتھ نہ دیں، جنہیں اللہ نے مال دیا ہے، جو مخیر حضرات ہیں، جن کے پاس عہدہ ہے، جن کے پاس منصب ہے، جن کے پاس طاقتیں ہیں، صلاحیتیں ہیں، اگر وہ اسلام کی خدمت نہیں کریں گی تو اللہ جس سے چاہے گا خدمت لے لے گا۔ جب بڑے بڑے سرداروں نے اسلام کا ساتھ نہ دیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت بلال کو توفیق عطا فرمائی۔ حضرت صہیب روم سے آئے، بلال حبشہ سے آئے، حضرت سلمان فارس سے آئے، اور وہ لوگ جو غلام کہلاتے تھے اللہ نے انہیں قوم کا سردار بنا دیا۔ تو جو دین کی خدمت کرے گا اللہ اسے بلندی عطا فرمائے گا۔ اللہ کا دین کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ ہمیں خدمت کی توفیق عطا فرما۔ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا ان کا داؤ تباہی میں نہ ڈالا؟ یعنی ابرہہ کہ لشکر نے جو سازش تیار کی تھی وہ سازش اللہ نے تباہ و برباد فرمائی۔ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اور ان پر پرندوں کی فوجیں بھیجیں، ترمیہم بحجارۃ من سجیل، کہ انہیں کنکر کے پتھروں سے مارتے، فجعلہم کعصف مأکول، تو انہیں کر ڈالا جیسے کھائی کھیتی کی پتی بھوسا۔ جیسے جانور جب چارہ کھاتا ہے تو وہ کیسا چباتا ہے اور چبا کر اس کا کیا حال کرتا ہے، ایسا اللہ تعالیٰ نے اس لشکر کو تباہ و برباد فرما دیا۔ بعض مفسرین نے یہ بھی لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس لشکر کو تباہ فرمایا لیکن کچھ لوگ زندہ بچ گئے۔ ان کے زندہ رہنے میں حکمت یہ تھی تاکہ یہ شام پہنچیں، یہ یمن پہنچیں، یمن جائیں، حبشہ جائیں، اپنے ملک جائیں اور لوگوں کو یہ بتا سکیں۔ تو وہ وہاں سے بھاگے لیکن ان کے جسم خون اور پیپ سے بھرے ہوئے تھے، شدید بدبو آ رہی تھی، جسم ان کے سڑ گئے اور یہ بھاگے بھاگے یمن پہنچے، حبشہ پہنچے۔ اس طرح پوری دنیا میں اس واقعے کی شہرت ہوئی، پھر وہ وہاں جا کر ہلاک ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو پوری دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنایا۔ ہے کوئی عبرت حاصل کرنے والا؟ آج اگر آپ دیکھیں اور غور کریں تو اس وقت پوری دنیا میں جو دشمنان اسلام ہیں بہت ہی طاقتور ہیں، اور اگر ہم کبھی کسی ایسے شخص کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں جس کا شعبہ اس موضوع پر ریسرچ کرنا ہے، اور جب وہ اس پر گفتگو کرتے ہیں کہ کس کس طرح سازشیں ہو رہی ہیں، کیسے اسلام کو مٹانے کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں، تو بندہ سن کر پریشان ہو جاتا ہے۔ لیکن آپ دیکھیں اتنے دشمنان اسلام طاقتور ہیں
اس کے باوجود نہ یہ اسلام کو مٹا سکے، نہ مسلمانوں کو ختم کر سکے، اور نہ کر سکتے ہیں۔ میں آپ دیکھیں نا، مسلمان کتنے ہیں پوری دنیا میں؟ صرف 15%، 85% کافر ہیں، 85% کافر ہیں۔ اور کافر منظم بھی ہیں، متحد بھی ہیں۔ الکفر ملت واحدہ، فرمایا کافر مسلمانوں کے خلاف متحد ہیں۔ عیسائی یہودیوں میں آپس میں جنگ ہے، لیکن مسلمانوں کے خلاف سب متحد ہیں۔ آپ دیکھیں نا کہ جب عراق پر حملہ کیا گیا تو چائنا نے بھی ساتھ دیا حملہ کرنے میں، روس نے بھی دیا، فرانس نے بھی دیا، انگلینڈ نے بھی دیا، امریکہ نے بھی حملہ کیا۔ تقریباً 50 سے اوپر ملکوں نے مل کر عراق پہ حملہ کیا، اور باقی جتنے بھی ممالک ساتھ نہیں تھے تقریباً نے، یعنی وہ پیچھے سے ان کے ساتھ تھے۔ چائنا ویٹو کر سکتا تھا، لیکن چائنا نے کوئی ویٹو نہیں کیا، روس نے ویٹو نہیں کیا، اور امریکہ نے اتنا بڑا لشکر جو ہے عراق میں اتار دیا۔ تو جب سارے کافر اسلام کے خلاف متحد ہیں، پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ مسلمان تو بہت کمزور ہیں، تو بچے ہوئے کیسے ہیں؟ یہ سب رب کا فضل ہے، یہ رب کا فضل ہے۔ پھر ایک کافر کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے کبھی کبھی مسلمانوں کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ اب دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ چائنا جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ تعاون کرتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ انڈیا اور چائنا کی دشمنی ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ انڈیا کے مقابلے میں پاکستان مضبوط ہو جائے۔ پھر امریکہ اور چائنا کی آپس میں دشمنی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسا نظام بنایا کہ یہ چاہتے ہوئے بھی مسلمانوں کو ختم نہیں کر سکتے۔ لیکن جو کچھ پریشانیاں ہیں یہ ہماری سستی اور کاہلی کی وجہ سے ہے۔ آپ دیکھیں، افغانستان پر روس نے حملہ کیا، اس وقت روس 2 سپر طاقتوں میں سے ایک طاقت کہلاتا تھا، اور تقریباً آپ یوں سمجھیے کہ 10 سال 20 سال روس افغانستان میں افغانیوں کو مارتا رہا۔ آخر کار اسے اتنی شکست ہوئی کہ روس کے ٹکڑے ہو گئے۔ پھر امریکہ قابض ہو گیا۔ 20 سال تک امریکہ نے افغانستان میں مجاہدین کو مارا، اور 20 سال تک اس نے کوشش کی کہ جو بھی اسلام کا درد رکھنے والا ہے وہ ختم ہو جائے۔ لیکن 20 سال کے بعد امریکہ کو شکست ہوئی، اور آج جو امریکہ کے پٹھو ہیں وہ افغانستان میں مارے کھا رہے ہیں۔ میرے استاد محترم امیر المجاہدین کے سامنے جب کچھ ماہرین دشمنان اسلام کی سازشوں کا ذکر کرتے تو آپ سر جھکا کر سنتے۔ جب گفتگو مکمل ہو جاتی تو آپ فرماتے ہیں خدا خدا ہے، اور فرماتے ہیں میرے پیر و مرشد اس طرح فرمایا کرتے تھے، خدا خدا ہے۔ ہم نے کہا اس کے معنی کیا ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں اصل طاقت تو اللہ ہی کی ہے، جب رب چاہے گا ان کی سازشوں کو ختم کر دے گا۔ اور انشاءاللہ تعالی جو پاکستان میں یہود و نصارہ کے ایجنٹ ہیں انہیں بھی شکست ہوگی، اور انشاءاللہ اس ملک میں اسلامی نظام مصطفیٰ ضرور قائم ہوگا انشاءاللہ۔ درود پاک پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد ابن عبداللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم
اللہ تبارک و تعالی کے نام سے شروع جو بہت زیادہ مہربان نہایت رحم فرمانے والا۔ ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل کیا آپ نے نہ دیکھا کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل کیا ان کے مکر کو اس نے باطل نہ کر دیا؟ وأرسل عليهم طيرا أبابيل اور ان پر ہر طرف سے پرندوں کے جھنڈ نہ بھیجے؟ ترميهم بحجارة من سجيل جو کنکر کی پتھریاں ان پر پھینکتے تھے، فجعلهم كعصف مأكول تو انہیں کھائے ہوئے پھوسے کی طرح کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب پر اپنا خاص فضل و کرم نازل فرمائے۔ جتنے اس درس میں یہاں باہر شریعت مسجد میں موجود ہیں، جتنی ہماری بہنیں موجود ہیں اور جو آن لائن شریک ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو دین کا سچا خادم بنا دے۔ اللہ کرے ہم سچی توبہ کریں اور ایک ہی فکر ہم پر طاری ہو کہ اللہ نے ہمیں جو صلاحیتیں دی ہیں، یہ صلاحیتیں ہم اسلام کی خدمت میں، دین کی خدمت میں صرف کریں۔ موت اچانک آنی ہے اور ایک دن ہم اچانک ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے۔ آج ہی مجھے کسی نے خبر سنائی کہ ایک خاتون کا انتقال ہو گیا۔ کہا کہ کچھ بھی نہیں تھا، انہوں نے شام کو یا رات کو اپنے شوہر سے کہا کہ میرے جسم میں درد ہو رہا ہے، بخار بھی نہیں ہے، سانس میں کوئی تکلیف بھی نہیں ہے، نزلہ زکام بھی نہیں ہے، بس کہا میرے جسم میں درد ہو رہا ہے۔ شوہر نے کہا ٹھیک ہے، کل ہم ڈاکٹر کو دکھا دیں گے۔ صبح وہ اٹھا تو اس نے دیکھا کہ وہ سوئی ہوئی ہیں۔ اس نے جگانے کی کوشش کی تو پتہ چلا اس کا انتقال ہو گیا۔ تو ہم جتنا بھی بھاگیں، جتنی بھی فرار ہونے کی کوشش کریں، جو آخری دن ہے وہ آخری دن ہے، جو سانسیں آخری ہیں وہ آخری ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہم کرتے ہیں کہ جو ہماری زندگی کے لمحات باقی ہیں، اللہ ہم سے وہ کام لے لے جس سے اللہ اور اس کے حبیب راضی ہو جائیں۔ سورہ قریش یہ مکی صورت ہے، یعنی ہجرت سے پہلے اس کا نزول ہوا۔ قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 106 ہے اور نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 29 ہے۔ اس میں 4 آیتیں ہیں اور 1 رکوع ہے۔ سورہ قریش حدیث پاک میں یہ سکھایا گیا کہ کھانا کھانے کے بعد سورہ قریش کی تلاوت کریں، سورہ قریش کی تلاوت کریں اور سورہ اخلاص کی تلاوت کریں۔ اس سے روزی میں برکت ہوگی، صحت تندرستی نصیب ہوگی اور ہمیشہ خوف سے، دشمنوں کے حملے سے محفوظ رہیں گے۔ تو کھانا کھانے کے بعد سورہ قریش بھی پڑھیں اور سورہ اخلاص بھی پڑھیں۔ اس کے علاوہ جسے اپنے دل میں خوف محسوس ہوتا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ سورہ قریش کی تلاوت کثرت سے کرے، یعنی نمازوں کے دوران سورہ قریش پڑھے یا پورے دن میں 11 مرتبہ یا 7 مرتبہ جتنا ہو سکے سورہ قریش کی تلاوت کر لے۔ اسی طرح کبھی ہم باہر نکلے ہیں، کوئی ایسے حالات پیدا ہو جائیں، دل میں خوف محسوس ہو تو سورہ قریش کی تلاوت کر لیں۔ سورہ قریش کی تلاوت سے خوف دور ہو جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم
اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا. لإیلاف قریش، اس لیے کہ قریش کو رغبت دلا